آج ہماری بہن ڈاکٹر مصباح صاحبہ ہمارے امدادی ریلیف کیمپ کے اندر تشریف لائی ہیں۔ الحمدللہ ابھی ان کا درس قرآن بھی ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اپنی اس عظیم مبلغہ کو جمعیت اہل حدیث کے جو ہمارا یہ ریلیف کیمپ بھی ہے اور خیمہ بستی بھی ہے بہت بڑی، اس میں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ باقی آگے اس کی ساری ایکٹیویٹیز جاری کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ خواتین کا اللہ کے فضل سے یہاں پر جو بھی خیمہ بستی کے اندر خواتین موجود ہیں انشاءاللہ ان کا درس قرآن ہوگا اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری الحمدللہ ہماری خیمہ بستی ہے چاروں اطراف سے، میں پیچھے بھی اس کے اندر ہے، یہ بھی سارے خیمہ جات ہیں انشاءاللہ۔ سب کو ہم انشاءاللہ لے کر چلتے ہیں۔ یہ بیٹا تشریف لائیں، یہ ماشاءاللہ یہاں پر ہم نے ایک مسجد بھی بنائی ہوئی ہے جہاں پر الحمدللہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور تمام خیمہ بستی والے لوگ وہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ خیمے ہم نے ماشاءاللہ بڑا پرفضا مقام ہے، لگائے ہوئے ہیں، صاف ستھرا، اور ساتھ یہ ماشاءاللہ پارک بھی ہے پارک بھی ہے الحمدللہ۔ تو ہم الحمدللہ ان سب لوگوں کو 3 ٹائم کا اللہ کے فضل سے کھانا بھی دیتے ہیں۔ باقی بچوں کے لیے الحمدللہ الگ سے دودھ کے پیکٹ بھی دیتے ہیں۔ دیگر الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بھیج دیتا ہے، میرا اللہ ہی دیتا ہے ہر کسی کو رزق۔ تو الحمدللہ ہم تو ایک دکھ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی دکھ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے، خاص طور پر اہل التوحید، اہل العقیدہ جب خدمت کا کام کرتے ہیں تو قبولیت دیکھتے ہوئے الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کا، خدمت کا اکٹھا کام کریں۔ جی الحمدللہ امداد تو سبھی کرتے ہیں، اصل کام یہ ہے کہ امداد کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت بھی، جیسے نماز کا یہاں میں نے بڑا ڈسپلن دیکھا پیچھے خیمہ بستی میں، اور یہاں بھی نماز کے لیے آپ نے کون سی جی الحمدللہ یہ صفیں بچھی ہوئی ہیں جہاں پر درس قرآن ہے، اللہ سبحانہ و تعالی برکت نصیب کرے۔ اور ساتھ ساتھ جس بھی کیمپ میں جا رہی ہوں جو درس کا موقع مل رہا ہے، حالانکہ میرا ہوتا ہے کہ 15-20 منٹ میں گفتگو کروں، لیکن سبحان اللہ خواتین کا شوق دیکھتے ہوئے تو یہ نشست ہماری گھنٹوں پہ محیط ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ سے بھی معذرت کرتی ہوں کہ جو ٹائم تھا اس سے لیٹ پہنچی ہوں، تو وہ وجہ یہی کہ پیچھے خواتین کے ساتھ زیادہ ٹائم لگ گیا، پھر سوال جواب، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول کرے۔ ہم اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، بس ایک غم ہے جو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ جو ادارہ ہے گرل اسکلز فاؤنڈیشن، وہ بیسیکلی وہ ان کا فائنل سلوشن ہے، ایک لانگ ٹرم پالیسی کہ جہاں بچیوں کی انشاءاللہ آپ کی کاوشیں دیکھتے رہتے ہیں روزانہ، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے عظیم جدوجہد کی ہے کہ ایک پسماندہ ملتان کے پسماندہ ایریے کے اندر جو آپ نے کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت دی ہے الحمدللہ۔ چند دنوں میں آپ کا یہ ادارہ الحمدللہ کھڑا ہو گیا ہے، اور بغیر کسی وسائل کے، نہ کوئی سعودیہ کا کوئی منصوبہ ہے، نہ کوئی باہر سے، لوگ ایسے کہتے ہیں بس اللہ کا بندے دے جاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے تھے ٹرالیاں اتر رہی ہیں، ایسے مستری کام کر رہے ہیں، مزدور کام کر رہے ہیں۔ ہکے رب دے بندے ہیں، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد۔ نہ چٹی چمڑی نال کوئی آلہ ہے، نہ کالے رنگ نال کوئی نیچا ہے۔ ساڈا مذہب تا سچا اتنا سونا ہے کہ بلال بھی سردار ہے تے ابو بکر بھی سردار ہے۔ سنے نا ابو بکر کون؟ وہ پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، مسلمانہ دے پہلے خلیفہ۔ تے بلال کون؟ جڑا غلام لاوارث، جڑا جی میں مرضی پکڑی ونجے، جو ظلم دے پہاڑ توڑے، روکن پچھن والا کہ نہیں۔ سیدنا ابو بکر نے سردار ہیں اپنے پیسے نال گھن کے بلال کو آزاد چکیتا، قربانیاں انہاں دے خدمات انہاں کو امام بنے دے ہن۔ آدھے ہن کہ عمر رضی اللہ عنہ دا قول آندے کہ ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا بلالا، ابو بکر ساڈا سردار ہے تے انہیں سارے بے سردار کو آزاد کیتے کروائے۔
ਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਵੇ ਇਵੇਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਖਾਦਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਾਲ ਕੋ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਗੂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਟੁਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ आप आदन कि मैं अपने अग्गू बिलाल दे जुत्तियां दी आवाज़ सुनी। ये इस्लाम है, कोई ऊंच नीच कहनी जात पात कहनी। दूसरी जगह ते एक काफिर है तो भावें अबू लहब सरदार है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चाचा है तां ही जहनमी है ना इत्थां सरदारी कम आंदी है ना इत्थां खानदान कम आंदे जात पात कम आंदी है इत्थां कम आंदे ते ईमान ते अमल आंदे।